اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی علاقے میں ایک زاہد اور عابد شخص رہتا تھا، انتہائی عبادت گزار اور زہد و تقوی میں شہرت رکھتا تھا، لیکن اس کے بارے میں لوگوں نے ایک چیز جو دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی مجلس میں یا کسی محفل میں یا کسی روحانی پروگرام میں شرکت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار لوگوں نے دیکھا کہ ایک خطیب، ایک مولانا مجلس عزا پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور وہ عابد اور زاہد شخص اس مجلس عزا میں موجود ہے۔ تمام لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی مجلس میں یا کسی محفل میں یا کسی روحانی پروگرام میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ آج بڑی بات ہے کہ یہ شخص اس مجلس میں موجود ہے۔ کسی نے اس سے یہ استفسار کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے، آج آپ شریک ہوئے ہیں۔ سوال کرنے پر اس زاہد اور عابد شخص نے عجیب جواب دیا کہ مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں اس خطیب کی مجلس میں شریک ہو جاؤں۔ پوچھا گیا کہ اس کا کیا راز ہے، کیا وجہ ہے کہ اس خطیب کی مجلس میں آپ کو شریک ہونے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے؟ کہنے لگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہمیں پسند ہے، ہم اس سے خوش ہیں۔ اور کیوں پسند ہے، کیوں خوش ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ شخص مجھ پہ بہت زیادہ درود پڑھتا ہے، یعنی کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے یہ شخص ہمارا محبوب ہے اور ہمیں پسند ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا، اہل بیت علیہ السلام پر درود پڑھنا، یہ ایک کمال کا سریع الاثر عمل ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، اگر آپ کی کوئی دعا ہے، اگر کوئی رکاوٹ ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے، بندش ہے یا کوئی بند دروازے ہیں جو کھل نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے آسان عمل یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود ہدیہ کریں۔ اچھا، درود کے بارے میں جو روایات میں ملتا ہے کہ کتنی بار درود پڑھنا چاہیے، تو اس بارے میں ہمیں جو نتیجہ سامنے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار درود پڑھا جائے، 10 بار درود پڑھا جائے، 100 بار درود پڑھا جائے یا 1000 بار درود پڑھا جائے۔ اب جیسی آپ کی جو حاجت ہے یا جیسی آپ کی کوئی مشکل ہے تو اس کے مطابق آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کی کوئی بڑی حاجت ہے یا بڑی مشکل ہے تو اس کے لیے زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھیں، 1000 بار درود پاک پڑھیں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کے صدقے میں کریم اللہ آپ کی مشکل دور فرمائے گا اور آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرج و شریف کے دور پرنور میں تعجیل فرمائے اور تمام مؤمنین و مؤمنات کی حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔